صفحہ نمبر 23 سورۃ الرحمن سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الرحمن مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اللہ کے کرم اور اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ الرحمن کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ الرحمن ہے۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس لیے اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 55 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 97 نمبر ہے۔ اس کا پہلا لفظ ہی الرحمن سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کو الرحمن سے شروع فرمایا ہے۔ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ الرحمن بھی اللہ کا صفاتی نام ہے اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ رحیم رحم فرمانے والا، الرحمن نہایت ہی مہربان، اتنا مہربان کہ بن مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ الرحمن اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دینے والا ہے، بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن، رحمان نے یعنی پروردگار نے کیا کیا؟ علمہ سکھایا یا تعلیم دی، القرآن قرآن کی۔ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بڑے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ جس کو ہم نے پچھلی صورت کے اندر ہی پڑھا ہے۔ اور دوسرا بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو قیامت تک رہے گا، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ کلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن، رحمان نے علامہ تعلیم دی القرآن، قرآن کی۔ رحمان نے کس کو تعلیم دی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آگے تابعین کو سکھلایا، اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے آگے تبع تابعین کو سکھلایا، اور آج تک اس کی تعلیم دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ تو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی
दौलत है। इसीलिए बुखारी शरीफ में भी और मुस्लिम शरीफ में भी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और उसको सिखाते हैं। इसलिए कुर्रा हज़रात जो कुरान को पढ़ाने वाले हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें कुरान पाक को पढ़ाने का मौका अता किया है। और जो पढ़ने वाले हैं, इसको सुनने वाले हैं, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें कुरान पाक को पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, हमें इसको सीखने की और इसको सुनने की तौफीक अता फरमाई। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी हमारे पास दौलत भी है। इसी दौलत के बारे में, इसी कुरान के बारे में, इसी कलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मक्का को चैलेंज किया था। क्या चैलेंज किया था? कि अगर तुम इसमें शक करते हो तो तुम्हें इस बात की इजाज़त है कि तुम इस जैसा कलाम बनाकर ले आओ, लेकिन वो नहीं ला सके। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम पूरा कलाम नहीं ला सकते तो इस जैसी 10 सूरतें ही बनाकर ले आओ, लेकिन नहीं ला सके। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम इस जैसी 10 सूरतें भी नहीं ला सके, इस जैसी एक सूरत जो सबसे छोटी सूरत है उस जैसी एक सूरत ही ले आओ। और अल्लाह ने यह भी साथ इरशाद फरमाया है कि तुम नहीं ला सको, वलन तफ़अलू, हरगिज़ नहीं ला सकोगे, और वो नहीं ला सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अर्रहमान, रहमान ने अल्लमा, सिखाया है, अल कुरान, कुरान को। अल्लाह तबारक व तआला ने ही अपने महबूब को कुरान की तालीम दी और फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को दी, सहाबा इकराम ने ताबिईन को दी, ताबिईन ने तबा ताबिईन को दी, और फिर उनसे चलता चलता आज हम तक ये अल्लाह का कलाम पहुँचा है और क़यामत तक इसकी तालीम दी जाती रहेगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खलक़ल इंसान, खलक़ा, पैदा किया है। किसने पैदा किया है? रहमान ने। इसका ताल्लुक़ पीछे गया है अर्रहमान से। रहमान ने खलक़ा, पैदा किया है, अल इंसाना, इंसान को। अल्लाह ने ही, रहमान ने ही इंसान को पैदा किया है। सिर्फ पैदा ही नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लमहुल बयान, उसने सिखाया है इसको अल बयान, बोलना, बातचीत करना भी सिखलाया है। अब देखिए, दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात हैं, जानवर भी हैं, लेकिन जानवरों को बोलचाल करनी नहीं आती, वो एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते। हाँ, तोता है, तोते पर हम बड़ी मेहनत करें तो वो 2-3 लफ्ज़ों का रट्टा लगा लेता है। लेकिन इतने बड़े बड़े जानवर हैं, बड़े बड़े परिंदे हैं, हैवानात हैं, इतनी बड़ी बड़ी और लंबी लंबी उनकी ज़ुबानें हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान जो है वो बोलने के काम नहीं आती। वो एक दूसरे को अपनी ज़रूरत नहीं बतला सकते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ना सिर्फ इंसान को बनाया बल्कि इसे बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। एक इंसान अपनी ज़रूरत की अशिया दूसरों से तलब कर सकता है, एक इंसान अपनी चाहत दूसरे के सामने बयान कर सकता है, अपना दुख दूसरे के सामने बयान कर सकता है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लमहुल बयान, रहमान ने ही उसको बोलना सिखाया है। अब ये बोलने की ताकत जो हमें मिली है, हम तो बोलते रहते हैं। अगर इस बोलने की कदर पूछनी है तो किसी गूंगे से जाकर पूछें, जिसको बोलना नहीं आता, जिसकी ज़ुबान से अल्फाज नहीं निकलते, वो हाथ के इशारों से, आंखों के इशारों से बात को समझाने की कोशिश करता है और उसके इशारों को हम नहीं समझ पाते, तो फिर वो परेशान होता है कि देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे इशारों को समझ नहीं पा रहे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमें न सिर्फ ज़ुबान अता की, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बोलने की सलाहियत और क़ुव्वत भी अता फरमाई है। फरमाया, अश-शम्सु, सूरज, वल क़मरु, और चाँद, बिहुस्बान,
ایک حساب کے ساتھ چلتے ہیں، سورج اور چاند ایک ہی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ رفتار کون سی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے متعین فرما دی ہے۔ مجال ہے کہ سورج یا چاند جو ہے وہ اس رفتار میں کمی بیشی کر سکیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راستے پر ان کو لگا دیا ہے، جس رفتار کے ساتھ چلنا ان کے ذمہ لگا دیا ہے، وہ اسی رفتار پر چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ والنجم، اور ستارے، نجم کا ایک معنی ستارے بھی کرتے ہیں اور نجم کا معنی پودے بھی کرتے ہیں، ایسے پودے جو زمین پر ہوتے ہیں لیکن ان کا تنا زمین میں نہیں ہوتا، ان کو بھی نجم کہا جاتا ہے۔ فرمایا والنجم، اور ستارے، والشجر، اور درخت، یسجدان، یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اب سورج، چاند، ستارے، درخت، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے اندازے کے ساتھ یا اپنے طریقے کے مطابق، اور اس طریقے کو جس طریقے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں یا وہ اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے ان طریقوں کو جانتا ہے، یا یہ خود جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نہیں اس کو جان سکتے۔ ہاں، یہ سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے اس وقت اس کا سایہ جو ہے، چیزوں کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے، جب وہ اوپر چڑھتا جاتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے، اور سائے کا بڑھنا یا سائے کا کم ہونا یہ بھی کیا ہے؟ سورج کا اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سورج، چاند، ستارے، درخت، یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مکلف بنایا ہے، انسان اور جنات، وہ دنیا میں باغی بنے پھر رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور نماز میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا والنجم، اور ستارے، والشجر، اور درخت، یسجدان، یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء، اور آسمان کو، رفعہا، اس نے بلند کیا ہے اس کو۔ آسمان اتنا بڑا کس نے بنایا؟ رحمان نے، اور اس نے اس آسمان کو ہمارے اوپر بلند کر دیا۔ ہم اس کی بلندیوں کی وسعت کو اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے، یہ کتنا اوپر ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ بالکل ہمارے اوپر ہے اور ہمارے قریب ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ بلندیاں عطا کی ہیں۔ فرمایا ووضع، اور اس نے رکھا، المیزانہ، ترازو۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میزان اس ترازو کو کہتے ہیں جس ترازو پر ہم عام طور پر چیزوں کو تولتے ہیں، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر میزان سے مراد کیا ہے؟ عقل۔ عقل ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے کھڑی اور کھوٹی چیز کو پرکھا جاتا ہے، اچھی اور بری چیز کی تمیز عقل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تطغوا، یہ کہ نہ تم زیادتی کرو، فی المیزانی، میزان میں، ترازو میں، تولنے میں، تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ اگر یہاں پر اس سے مراد عقل لیا جائے تو فرمایا عقل کے ساتھ پہلے چیز کو تولو۔ اگر تمہاری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے تو تم اس کام کو کر لو، اگر عقل نہیں مانتی تو پھر اس کام کو چھوڑ دو۔ فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ تم نہ زیادتی کرو، فی المیزان، ناپ تول میں، ترازو میں، واقیموا، اور قائم رکھو، الوزن، تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور تم ناپ تول کو درست کرو۔ کیسے درست ہوگا؟ عدل کے ساتھ ہوگا، انصاف کے ساتھ ہوگا۔ ولا تخسروا، اور نہ تم کمی بیشی کرو، المیزانہ، تولنے میں۔ دنیا کے اندر ہم جب کوئی چیز بیچتے ہیں اس کا تول کرتے ہیں، اس کو ماپتے ہیں، تو فرمایا ماپ تول میں کمی کرنا
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے اور بڑا ہی اہم اور بڑا ہی سخت مسئلہ ہے۔ کل قیامت والے دن سب سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے جو ناپ تول میں کمی کرنے کی لپیٹ میں آئیں گے، گرفت میں آ جائیں گے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا ہی نیک تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اس کا ایک دوست تھا، وہ دوست کے خواب میں آیا۔ دوست اپنے اس نیک بھائی کو، اپنے نیک دوست کو خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے سناؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تم تو جنت میں ہوگے کیونکہ تم تو بڑی نیکیاں کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے ابھی تک مجھے سزا تو نہیں ملی ہے، ہاں البتہ مجھے جنت میں نہیں جانے دیا جا رہا، فرشتوں نے مجھے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ یہ پوچھتا ہے یار تیرے پاس تو اتنی نیکیاں تھیں، پھر تو جنت میں جانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں آدمی سے اس کے گھر سے ایک سوئی ادھار لی تھی اور میں سوئی واپس کر کے نہیں آیا۔ فرشتوں نے مجھے اس لیے روکا ہوا ہے کہ جب تک تیرے ورثاء اس سوئی کو اس گھر والوں تک واپس نہیں پہنچا دیں گے تب تک تجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب دیکھیے سوئی ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم ماپ تول میں کتنی کمی کرتے ہیں۔ اگر دودھ ہے تو دودھ میں پانی ملا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غش فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بازار میں جائیں وہاں پر فروٹ خریدیں تو فروٹ کیسا ہوتا ہے، اس میں ماپ تول میں کمی کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ جب ایک سوئی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم تو بہت زیادہ کمی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا والارض، اور زمین کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ الرحمن نے۔ والارض، اور زمین کو، وضعہا، اس نے رکھا ہے اس کو، للانام، انام کہتے ہیں مخلوق کو، مخلوق کے لیے۔ اس زمین میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں اور حیوانات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے زمین کو بچھا دیا۔ والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اور فرمایا فیہا فاکہۃ، اس زمین میں کیا ہیں؟ فاکہۃ، پھل ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والنخل، اور کھجوریں، ذات الاکمام، اکمام کمن کی جمع ہے، چھلکے کو کہتے ہیں، اور کھجوریں غلاف چڑھی ہوئی، ان کے اوپر چھلکا ہے، چھلکا چڑھی ہوئی کھجوریں ہیں۔ یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں۔ فرمایا والحب، حب حبتن کی جمع ہے اور یہ دانہ کو کہتے ہیں، حبتن دانہ، والحب، اور دانے، رحمان نے کیا پیدا فرمایا؟ دانے، ذوالعصف، بوسے والے دانے۔ کیا مطلب؟ چاول ہے، مکئی ہے، یہ گندم ہے یا چنا ہے، باجرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دانے ہمیں عطا کیے اور اس کا بوسا ہمارے جانوروں کے لیے، توری ہے یہ ہمارے جانوروں کے لیے۔ یعنی مغز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی خوراک بنا دیا اور اس کا جو بوسا ہے، توری وغیرہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جانوروں کی خوراک بنا دی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا والریحان، اور ریحان کو، رحمان نے کس کو پیدا کیا؟ ریحان کو۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ اس کے 3 معنی بیان کرتے ہیں۔ الریحان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الریحان سے مراد رزق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں رزق عطا کیا، اور لغت میں اس کا یہ معنی بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فرمایا والریحان، ریحان سے مراد پودے ہیں، پتے، پودوں پر جو پتے لگتے ہیں، رزق ہم کھاتے ہیں اور جو پودوں پر پتے لگتے ہیں، درختوں پر پتے لگتے ہیں، وہ ہمارے جانوروں کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور تیسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ خوشبودار چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ ریحان خوشبودار چیزیں، نیازبو ہے یا پھول ہیں جن سے خوشبو آتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ فرمایا والریحان، اور ریحان کو۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں سے مراد کیا ہے؟ انسان اور جنات۔ انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 31 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو، ان الفاظ کو اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام سے محبت کرنے والا بنائیں، اس کو سمجھنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔